اسلام دین وسط ہے، ہم امت وسط ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے درمیانی چال چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی معاملے میں نہ حد سے گھٹیں گے نہ حد سے بڑھیں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سخاوت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اسراف سے منع کیا گیا۔ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے۔ جس طرح ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا گیا، اسی طرح ہمیں بخل سے یعنی کنجوسی سے منع کیا گیا۔ بخل یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ اپنی ذات پہ ڈھب سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمہ داریاں لگائی ہیں نہ ان کی طرف توجہ کرے، اور نہ ہی وہ دوسروں پر خرچ کرنے کا خیال بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے بھی چھپاتے۔ خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے لیکن ہر وقت ان کی زبان پر رونا دھونا ہے، ہر وقت اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو بال بکھرے ہوئے تھے، حال پرا گندا تھا، کپڑے پرانے پھٹے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے مالی طور پر۔ عرض کی حضور ہاں؟ تو فرمایا اچھے کپڑے پہنو، بالوں کو کنگھی کرو، خدا جب نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بعض لوگ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب ان کی طرف مال آ رہا ہوتا ہے پھر وہ کوئی حساب نہیں کرتے، اتنے لاکھ پرافٹ ہو گیا تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب واپس زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو قرض بھی یاد آتا ہے، پھر ان کو فلاں چیز بھی یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ساری چیزوں کا خیال کریں، لیکن اپنے دل سے بھی تو سوال کریں نا، کہ لیتے وقت اس نے کوئی گھٹن محسوس نہیں کی، کروڑوں آئے لاکھوں آئے تو لے لیا، اور جب واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے تھے، جو فرائض رکھے تھے، جو ذمہ داریاں رکھی تھیں، وہ ذمہ داریاں جب ادا کرنے کی باری آئی تو پھر دل گھٹن کیوں محسوس کر رہا ہے؟ پھر طبیعت کے اندر وہ ساری باتیں کس طرح پیدا ہو گئیں؟ جب لیتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ہماری محنت سے طلب سے بہت بڑھ کر رب نے نوازا تھا، تو وہی مالک اگر فرمائے کہ میرے رستے میں واپس خیرات کرو، پھر ہمیں خیرات کرنی چاہیے، سخاوت کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، یہ انسان کو دور کرتی ہے۔ کس کس چیز سے وہ دور کرتی ہے؟ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو بہت سارے غرباء اور مساکین جو آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے تھے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے، بخل کریں گے، تو وہ ساری نیکیاں جو کر کے صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، تعمیر مسجد کی صورت میں جو نیکیاں کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، ان نیکیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور فرمایا یہ جو کنجوس ہے نا، بخیل، یہ لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ سے بھی دور ہے۔ اس لیے کہ یہ کنجوس ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا لیکن بخل کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر اب بوجھ محسوس کرتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں، اس نے کنجوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بخیل کو برباد کر دے، اس کنجوس کو، اس کو تباہ کر دے، یہ تیری راہ میں خرچی نہیں کرتا۔ گویا فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں لیکن وہ دعا سخی کے لیے کرتے ہیں، بخیل کے لیے نہیں کرتے۔ بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں بربادی کی، اے اللہ اسے برباد کر دے، اس کو کہ جو تیرے راستے میں سخاوت نہیں کرتا۔ اگر طبیعت بن جائے سخاوت کی تو پھر میں نے کہا کہ بندہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ نا دل کا غنی ہوتا ہے، پیسوں سے تھوڑی غنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مزاج میں غنا ہے، مزاج میں، کسی دوست نے، کسی بھائی نے فون کر ہی لیا ہے کبھی، تو زیادہ تر لوگ مجبور ہو کے بات کرتے ہیں،
اور کوئی سائل اگر دروازے پہ آ ہی گیا ہے تو اب یہ کہ بے شمار بہانے بنانا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا دور کر دے گا آپ کو۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کر سکیں، لیکن خندہ پیشانی سے جواب دینا اور یہ کہنا کہ یہاں تک یار میں پہنچ سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میری اتنی ہیلپ ہے، اسے قبول کر لے، یہ چیز آپ کو بڑا کرے گی، قیادت آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جن لوگوں نے قیادت کرنی ہے کسی بھی طبقے کی، کسی بھی گروہ کی، اپنے گھر کی، خاندان کی، ان کا سخی ہونا ضروری۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اسراف نہیں، اپنی چادر سے بڑھ کے نہیں، پر اپنے وسائل میں رہ کے جو آپ سخاوت کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بھی کنجوسی کرنا اور آگے نہ بڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے روک کے رکھنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو لحیان قبیلے کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور جد بن قیس ہمارا سردار ہے، بڑا مالدار ہے پر کنجوس بھی بڑا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کنجوسی سے بڑی تو وہ اور بیماری ہے ابھی کوئی نہیں، تم اس طرح کرو، تم بشر بن برا کو اپنا سردار بناؤ، اس لیے کہ وہ مالدار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں۔ امام غزالی اس روایت کو لائے، وہ تم نے جس کنجوس کو اپنا سردار بنا لیا ہے وہ تو مال بٹور بٹور کے بعض اوقات اپنے اندر ڈالتے ہیں لوگ۔ جن کنجوسوں کو ہم سردار بنا لیتے ہیں وہ تو اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس ہو، اس کا مزاج، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، جس کے سینے میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں رسول کائنات علیہ السلام ہو، اس میں دو خصلتیں کبھی نہیں جمع ہوتی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، دوسرا وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ دو خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی، خوش خلقی ہو اور پھر سخاوت بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مومن کو بڑا عطا فرمایا ہے، رب کریم نے نواز رکھا ہے۔ اگر یہ خوبیاں بندہ مومن کے اندر موجود ہوں تو یاد رکھیں کہ کنجوسی سے جتنا بچا جا سکے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کنجوسی کرنے کے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ جس سے بالکل جائز جگہ بھی خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی انہیں خرچ نہ کرنا پڑے، کنجوسی۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا پر سخاوت کرنا نہیں آتی تھی، بڑا سخت کنجوس تھا، تو اب وہ کسی کو دیتا نہیں تھا، تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ماحول بن گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ تو اپنے اوپر سے نا وہ چیز دور کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، کہنے لگا میں ایک ایسا سخت سوال پوچھوں گا جس کو جواب آئے گا نا اسے میں پھر کچھ نہ کچھ دوں گا۔ اب مزاج چونکہ کنجوسی کا ہے، دینا تو چاہتا نہیں، تو سوال وہ ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ بادشاہ بہت انعام کرام دیا کرتے تھے لوگوں کو دیکھ کے، صلاحیتوں کو دیکھ کے۔ ایک آدمی بڑا حاضر جواب تھا، تو وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا نہیں جس پر سخاوت کروں، میرے کو سوال کا جواب دے تو میں سخاوت کروں نا۔ کہا جناب آپ سوال کیجئے۔ کہنے لگا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو چونکہ وہ حاضر دماغ آدمی تھا اور بادشاہ کو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ کنجوس بہت ہے، تو اس کو موقع مل گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل نا آپ سخی بہت ہیں، تو وہ دے دے کے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بال گھس گئے ہیں، نہیں ہیں۔ اب بادشاہ کی وہ رگ تو تھی نا کنجوسی والی، تو پھڑک اٹھی۔ کہنے لگا اچھا، غصہ آیا بات سن کے، آپ بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ نامینیٹ کر کے کریں، جو کانا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ یک چشم گل اگر کہا ہے تو اس سے مراد میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جناب آپ سخی بڑے ہیں، تو سخاوت کر کر کے ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا جی، تو پھر تمہاری ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کنجوس تھا نا۔ تو اس نے ایک اور چوٹ کر دی، کہنے لگا آپ نے دیا بہت ہے اور ہم نے لیا بہت ہے، تو آپ کے دے دے کے گھس گئے ہیں تو ہمارے لے لے کے گھس گئے، تو کنجوس آدمی تھا نا۔ اور غصہ آیا اور دینا بھی نہیں چاہ رہا تھا، انعام کہہ بیٹھا تھا کہ کچھ جواب صحیح ہوگا تو میں انعام دوں گا۔ تو کہنے لگا اچھا میرے تو دے دے کے گھس گئے اور تیرے لے لے کے گھس گئے، تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں سارے ان کے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے، میں لیتا رہا اور یہ ہاتھ ملتے رہے، تو ان بیچاروں کے نا مل مل کے گھس گئے ہیں، مجبور ہو گیا
تو بالآخر اسے کچھ نہ کچھ اس غریب کو دینا ہی پڑا۔ تو کنجوسی کرنے والے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ، ایک صاحب میرے پاس آئے تو ان کے ایکڑ زمین تھی، کو 10-15 لاکھ کی، اللہ نے مدد کی، وہاں کوئی ایسی سوسائٹی آ گئی کہ وہ زمین جو تھی وہ کروڑ روپے تک چلی گئی۔ تو اب 15-20 کروڑ روپے کی اگر زمین کسی کی ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زمین بھی اس نے اس طرح کر دی ہے کہ اب وہ اس کو بیچتا ہے مال تجارت کے طور پر، اگر اس طرح لے آیا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے زمین بیچ دی ہے، پیسہ حاصل کر لیا، اب پیسہ پڑا ہوا ہے، اضافی ہے، اور وہ اب اس پہ سال گزر گیا، زکوٰۃ دینی ہے، تو اب صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ نکلے گا تو پریشانی تو بہت ہے نا، اور 20 کروڑ میں سے جب نکل جائے، ہر کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، تو بڑی آزمائش ہے۔ اب کہنے لگے کہ وہ مجھے ڈر ہے کہ بہنے حصوں کا مطالبہ نہ کر دیں، تو میں ہنسا۔ کہنے لگے حضرت آپ مسکرائے کیوں؟ تو میں نے کہا یار مسکرائے اس لیے رہا ہوں کہ جب میرے مالک نے بیٹھے بیٹھے تجھے 70 لاکھ یا 80 لاکھ فی ایکڑ نفع دیا تھا تو تب تو نے کوئی بات نہیں سوچی تھی، اور آج جب واپس لوٹانے کی باری آئی یار، وہ بھی 70-80 نہیں 2.5 لاکھ، تو تجھے یہ خیال آ گیا کہ کوئی فلاں کیس نہ کر دے، تھوڑا انتظار کر لوں۔ تو بہانے نہ بنائیں، زندگی کے اندر کنجوسی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کنجوسیاں کر کر کے مال جمع کر کے رکھا تھا، پھر ان کی اولادوں نے پیچھے سے اس مال کو اس طرح اجاڑا ہے، اس طرح تباہی کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال، فقیر مرنا، غنی نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں بخل نہ کرنا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو بندہ تجھ سے مانگے اسے منع نہ کرنا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں اتنا خرچ کرنا کہ فقیر ہی ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم نے مال بنا بنا کے رکھا ہو۔ اور بعض نے لکھا ہے یہ ان کے لیے حضور کا انفرادی حکم تھا، ان کے لیے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا بخیل نہ مرنا، ورنہ پھر یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کسی نے بخل کیا اور بخل نہ چھوڑا تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہی ہے، پھر اسے آگ ہی ملے گی۔ فرمایا بلال فقیر مرنا، مالدار نہ مرنا، بخل کر کر کے مال جمع نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ کہ سخاوت کا مزاج بنائیں، سخاوت کا جس حد تک ہو سکے، جس طرح ممکن ہو سکے، کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے اپنوں کو شکوہ رہتا ہے، بیگانوں کو شکوہ رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی سخاوت کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھتے تھے وہ خرچ کرنے والے نظر آتے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے نظر آتے تھے۔ ہمارے بخل نے ہماری جائیدادیں بڑھا دی ہیں، ہمارے تعلقات کم کر دیے، ہماری کنجوسی نے بینک بیلنس بڑا کر دیا ہے، دوستیاں کم کر دی۔ ہم نے بینک بیلنس بڑھاتے بڑھاتے بہت سارے غریبوں کے حقوق سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت کرتے، اور صحابہ فرماتے جب رمضان کا مہینہ آتا پھر تو حضور کی سخاوت ہوا کی طرح چلتی، دریا کی طرح چلتی، پھر تو حضور ہر سائل کو عطا کرتے، قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازا کرتے تھے۔ اپنا مزاج بنائیں، بخل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ جو کنجوسی ہے یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، یہ جو بخل ہے یہ انسان کو ایک مخصوص دائرے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دولت کو اپنی محنت سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اس بات سے دور ہٹ جاتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے اپنی فضل سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور مالک کریم ہمیں جو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اپنے راستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔